بڑا مقدس مہینہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. رجب اللہ پاک کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ. بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با. را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. گویا اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت و بھلائی کے درمیان کر دو. حوالہ مکاشفت القلوب پیج نمبر 301. جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حوالہ المعجم الاوسط طبرانی جلد 3 پیج نمبر 85 حدیث نمبر 3939. تو یہ دعا جو ہے رجب میں پڑھنا سنت. اور میں یاد بھی دلا دوں امام صاحبان بھی مسجدوں میں 5 نمازوں میں ہو سکے تو ضرور یہ پڑھا کریں، اور اسلامی بھائی اور ناظرین یہ بھی پڑھا کریں. الحمدللہ یہ دعا یاد دہانی کے لیے آپ کو حسن رضا پڑھائیں گے ابھی انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے، 1 مہینے کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے یہ مراد ہے، یعنی کفارے سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور رجب کی چاند رات کی بھی اپنی اہمیت ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی رات. نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات. اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. پہلے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے رجب کے. چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا. نمبر 1 رجب کی پہلی رات کے اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر 3 اور 4 عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. عیدین میں روزہ رکھنا ناجائز ہے ان 2 عیدوں میں. اور 5 شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ
روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. ما ثبت بالسنہ کی یہ حدیث ہے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محرومی ہے. بہرحال یہ کہ یہ روزہ رکھنے کا مہینہ آ گیا ہے، روزہ رکھنے والا عاشقان رسول کمر باندھے اور رجب شریف کے روزے رکھنے چاہیے، شعبان کے رکھنے چاہیے. تو انشاءاللہ اس طرح رمضان شریف کے روزے اور بھی آسان ہو جائیں گے.